السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان 10 دنوں میں بہترین طریقے سے نیکیاں کرنے کی اور اپنے سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز ہم ہمیشہ سے انبیاء کے قصوں سے سیکھتے ہیں۔ جب انسان اپنی نیت پر خلوص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکات اور ثمرات عطا کرتا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے الحمدللہ اس کیفیت کو کئی طرح سے سیکھا ہے۔ آج ہم ذو الحجہ سیریز 2026 میں، جس میں ہم ایک تھیم لے کر چل رہے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو ڈفرینٹ ڈسکس کرتے ہیں، اس میں آج ہم اسی کیفیت کو سمجھیں گے۔ ہمارا جو مین تھیم ہے وہ ہے سول شفٹ، اور سول شفٹ کو میں نے کنیکٹ کیا ہے مسلمان جو اس وقت فزیکلی مکہ یا مدینہ میں موجود نہیں ہیں، جو فزیکل حج نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اس ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک اپنے اندر ایسی ٹرانسفارمیشن لانے کا ویژن رکھا ہے کہ ہم بدنی حج نہ کر سکیں، ہم اس مرتبہ قلبی حج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش میں ہم سب ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم دن بھر میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی جتنی بھی نیکیاں کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ دیکھیں، 2 دن تو ذو الحجہ کے گزر بھی گئے، باقی 8 دن بھی گزر جائیں گے۔ زندگی تو اسی طرح گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو گزر رہی ہے اس کو بھرپور طریقے سے جئیں، اللہ کی اطاعت پر جئیں، اسلام کے مزاج پر جئیں، قرآن کی ہدایت پر جئیں، اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راہیں آسان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم آج کا اپنا سیشن ابتلاء ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام اور ذو الحجہ کا مہینہ، ابراہیم علیہ السلام اور حج کا عبادت کا ریچول، ابراہیم علیہ السلام اور توحید، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کنیکشن، ابراہیم علیہ السلام اور قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے راستے میں اصل اسٹرگل، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کی اطاعت،
ابراہیم علیہ السلام اور کانسٹنٹلی انسانوں کے لیے فکر مند رہنا، ابراہیم علیہ السلام اور شخصیت حنیف، یہ تو میں نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کی ہیں، اور جتنی چیزیں بھی میں نے اس وقت آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے ایڈجیکٹو کے طور پر بتائی ہیں، یہ ان میں لٹرلی موجود تھی، اور یہ ان میں موجود کیوں تھیں؟ ایک اس کا سادہ سا جواب ہے، شاید وہ جواب کسی بھی سننے والے کو اپنے عمل میں تیزی سے دوڑا نہیں سکتا، اور ایک اس کا ایسا جواب ہے جو ہر سننے والے کو، اگر سننے والے میں شعور ہو، اگر سننے والا ایمان والا ہو، تو ہر سننے والے کو عمل کا انسینٹیو دے دیتا ہے۔ سادی سی بات، ابراہیم علیہ السلام میں اتنے سارے ایڈجیکٹیوز کیسے ایڈ ہو گئے، ان میں اتنی ساری صفات کیوں تھیں؟ اس کا سادہ جواب، اینگل نمبر 1، اللہ نے دی تھی، اللہ دیتا ہے جی، یہ بہت سادہ سا جواب ہے۔ اور جب ہم یہ کسی کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اور پیسٹ کر دیتے ہیں تو غلط بات نہیں کہتے، بٹ کسی بھی بات کو سمجھنے کا بہت سپرفیشل انداز ہے، اس سے سننے والے کو کوئی اپنے لیے انسینٹیو نہیں ملتا، اس میں سننے والا کہیں جذبات کے کسی ہائی پر نہیں جاتا، بس ایک انفارمیشن ہے جو ایک کان میں آتی ہے اور ذہن میں سٹور ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں تھیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اللہ نے دی تھی، اور پھر یہ سادہ سا جواب ہم سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اسی بات کو کہنے کا ذرا مختلف انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں تھیں، کاؤنٹلیس خوبیاں، ان گنت خوبیاں، اور وہ کیوں تھیں؟ بیکاز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے شعور، عقل، دل، سوچ، ایکسپیرینس، ایکسپوجر، گزرتے ہوئے وقت کو بہترین یوٹیلائز کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے بدلے ان کو اتنے خیر سے نوازا تھا۔ That's very comprehensive idea to elaborate why that one person had so many good qualities. مسلمان اس پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، حالانکہ الٹا ہو گیا، ہم نے پہلے والے پرسپیکٹو پہ بات کرنا شروع کر دی۔ پہلے والے پرسپیکٹو کے مطابق ہم کسی بھی انسان کی، اور خاص طور پر وہ انسان جو اس دنیا سے جا چکا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ انسان جو ابھی اس دنیا میں موجود ہے لیکن اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہم اس کو بہت ہائی پیڈسٹل پر بٹھاتے ہیں، اور جب ہم اس کی نیکیاں گننا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ اللہ نے دی ہیں۔ بالکل، ہر خیر، ہر نعمت، ہر نیکی کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر میرے لیے کوئی سینس آف موٹیویشن نہیں آتی ہے۔ بٹ دا مومنٹ آئی ول ٹاک in a philosophical manner, in a perspective where I can get some incentive for myself, it's gonna shift the whole idea. اللہ بندے کی چاہت دیکھ کر، محنت دیکھ کر، پوٹینشیل دیکھ کر اس کو نوازتا ہے، خاص طور پہ خیر کے معاملات میں، اور پھر نوازتا جاتا ہے۔ This was the same case with ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اب ہم ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، عربک الفاظ کی تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے، بیسک انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس اتنے سے عربی کے اور قرآن کے جملے کو امیڈیٹلی سمجھ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں پتہ ہے ہمیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان ابراہیم کان امتن مطلب ہی واز جسٹ لائک اے نیشن، بٹ اتنی سادہ سی بات ہے۔
اگین ہر بات کو سمجھنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہے بالکل سطحی انداز اور ایک ہے سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ اللہ کے کلام کے جملوں کو سمجھنے کا انداز. سادہ سا انداز، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ وہ تو ایک امت کی طرح تھے. اور تھوڑا سا ریفلیکشن والا انداز وہ یہ بتاتا ہے کہ امت کیوں کہا ان کو. اس لیے کہ ایک امت میں کئی لوگ ہوتے ہیں اور اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا. ہر انسان کسی نہ کسی اسکل سیٹ کے ساتھ. تو جب ایک امت ہوتی ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں اگر 100 200 400 1000 5000 لوگ ہیں تو سمجھیں اس معاشرے میں 5000 کوالٹیز. اگر 5000 لوگ ہیں اینڈ وی آر اکویٹنگ ون کوالٹی ود ون پرسن، 5000 کوالٹیز وہاں موجود ہیں. Why Quran is saying Inna Ibrahima kana ummatan? Like he was a nation in himself. اتنی کوالٹیز تھیں ابراہیم علیہ السلام میں کہ he was just like a nation himself. اپنی ذات میں انجمن تھے، اردو میں جیسے بولتے ہیں. اتنی کوالٹیز اللہ نے ایک انسان کو دی تھی. بہادر، عقل مند، انسائٹ والا، انٹلیکچوئل، با ادب، با اخلاق، صبر اور برداشت والا، کانٹینٹ، توحید پرست، ثابت قدم، کنوکشن رکھنے والا، فل ریلائنس اللہ پر رکھنے والا، بھرپور طریقے سے برداشت کا مظاہرہ کرنے والا، خوب قربانیاں دینے والا. حکم آ جائے اللہ کا تو سرے تسلیم خم کرنے والا. گنتے جائیں اور بولتے جائیں اور لکھتے جائیں، بٹ وی کانٹ اینڈ the qualities of ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ کسی کی تعریف کر رہا ہے، اٹس اے تعریف ان قرآن فار ابراہیم علیہ السلام. بائی دا وے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن تعریف کرتا ہے کہ وہ حنیف تھے، فوکسڈ، کمپلیٹلی فوکسڈ. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں امت تھے. قرآن تعریف کر رہا ہے، مطلب کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ تعریف کر رہا ہے. دیز آر دا ڈیز جس میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ٹریبیوٹ ملنا چاہیے، اور وہی ٹریبیوٹ ہم یہاں آج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مشہور لوگ، کامیاب لوگ، سکسیسفل لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، بینیفیشل لوگ، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بار بار دنیا ٹریبیوٹ دیتی ہے. اور کیا مقصد ہوتا ہے ٹریبیوٹ دینے کا؟ جسٹ اے گیدرنگ فار دا سیک آف گیدرنگ، اور اے گیدرنگ ٹو گیٹ دا انسپریشن. بڑے لوگوں کے لیے ٹریبیوٹ دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے سیکھا جائے. ہر ذو الحجہ کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ٹریبیوٹ دیتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کی سیرت کو پڑھے، ان کی بایوگرافی کو پڑھے، تھوڑا سا بھی ان کے بارے میں جانے، اور پھر ان سے ایمان کو کیچ کرے، ان سے ایمان کو ایبزارب کرے. ابراہیم علیہ السلام کی قرآن یعنی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اتنی کوالٹیز رکھتے تھے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے. This was the reason وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. The close friend. You can say in today's term, the best friend, bestie. اب ہر ایک کے ساتھ تو بیسٹ فرینڈ نہیں بنتے. میں آپ سے پوچھوں آپ کی کتنی فرینڈز ہیں، آپ کہیں یہی 200 400. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ بیسٹ فرینڈ کتنی ہیں، آپ کہیں یہی 20 25. نو، نیور. کبھی بھی آپ کی بیسٹ فرینڈ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بیسٹ فرینڈ ہے
बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होती है, या तो बेस्ट फ्रेंड होगी या नहीं होगी, बट होगी एक ही. खलील इज लाइक अ क्लोज फ्रेंड. खलील खलवा से है. खलवा तन्हाई को कहते हैं. वो दोस्त जो हमराज होता है, वो दोस्त जो तन्हाई में आपसे बातें करता है, वो दोस्त जो अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर करता है, खलवा से. इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे. अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बनाया हुआ था. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखें ना, तो ही वॉज अ लोनर. अकेले थे बहुत. बस एक बीवी, ना कोई बच्चा. 80 ईयर्स के हो गए थे, औलाद नहीं थी, अकेले थे. बस एक बीवी थी. कोई बहुत फॉलोअर्स आपको इनके नई तारीख में नजर आते हैं. ही वॉज द लोनर, तन्हा. जब भी तो काना उम्मतन, अपनी जात में उम्मत थे. उनको किसी की जरूरत नहीं थी. क्यों उनको किसी की जरूरत क्यों नहीं थी? बिकॉज अल्लाह खलील था उनका. अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह से सरगोशी करते थे, अल्लाह से मुनाजात करते थे, अल्लाह के साथ डिस्कस करते थे, अल्लाह से मशवरे लिया करते थे. काना उम्मतन वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला. जब वो इतना ज़्यादा अल्लाह के करीब थे, इतना अल्लाह की बातें मानते थे, तो अल्लाह ने उनको खलील बनाया हुआ था. 75 टाइम्स कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया. ये वो इब्राहीम है जिनको ऐसे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तकदीर की वजह से सिर्फ और सिर्फ खलील होने का टाइटल नहीं मिल गया. He deserved it. It was to give that title to Ibrahim alayhi salam. That's the catch for today's little reminder. अल्लाह की तरफ से टाइटल, अल्लाह के दीन की तरफ से इनाम, इस्लाम के रास्ते पर नेमतें, इस्लाम के रास्ते के ऊपर कामयाबियाँ, ये खाली पीली ऐसे ही नहीं मिल जाती. हाँ, अल्लाह चुनता है, नो डाउट इन इट. बट अल्लाह बंदे की मेहनत देखता है, चाहत देखता है, कुर्बानियाँ देखता है, खुलूस देखता है, इताअत देखता है, तवक्कुल देखता है. फिर अल्लाह बंदे को इस रास्ते पर नवाजता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्रूव्ड इट कि वो डिजर्व करते थे कि अल्लाह उनको खलील बनाता. अंडरस्टैंड द ट्रायंगल. अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को खलील बनाया. इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, मगर मैंने अल्लाह को खलील बना लिया. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रायंगल. अल्लाह ने खलील बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और रसूल अल्लाह ने खलील बनाया अल्लाह ताला को. डोंट फॉरगेट कि अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बनाया था. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना स्पेशल टाइटल क्यों मिला कि वो अल्लाह के खलील थे? इसलिए कि उनको इतना आजमाया गया, इतना आजमाया गया जैसा किसी को भी नहीं आजमाया गया. सूरत अल-बकरा आयत 124 में आता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन. और याद करो जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया चंद मामलात में, बिकलिमातिन, चंद मामलात में, फ़अतम्महुन, तो उसमें पूरे के पूरे साबित कदमी के साथ सक्सेसफुल रहे. इम्तिहान नहीं है, दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं. इम्तिहान भी अरबी का लफ्ज़ है और इब्तला भी अरबी का लफ्ज़ है. बट इम्तिहान छोटी मोटी आजमाइशें होती हैं,
اور ابتلا بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں جو شیک کر دیتی ہیں، آپ کو ہلا مارتی ہیں، اندر سے لے کر باہر تک آپ کا بلینڈر میں ڈال کر جوس بنا دیتی ہیں. ابتلا، ویری ہارش ٹرائلس، ٹف ٹرائلس، رف ٹرائلس، ہر آزمائش میں پورا اترے. جن میں آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے نا، سورۃ البقرہ میں یہ جو آیت 124 میں آخر میں آیا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہن، دس ہن از جمع مؤنث. اینڈ علم البلاغہ کے اندر یہ جمع مؤنث جو یہاں پر آئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان آزمائشوں کی انارمٹی دکھانے کے لیے آئی ہے کہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بٹ وہ ہر آزمائش میں پورے اتر گئے. ہر آزمائش میں آپ سوچتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل ہیومنلی، مطلب کیسے ہو سکتا ہے. ایک آزمائش ہم پر آتی ہے تو ہم ٹوٹا پھوٹا صبر کر لیتے ہیں، پھر دوسری آتی ہے تو روتے دھوتے صبر کر لیتے ہیں، پھر تیسری آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس میری کمر ٹوٹ گئی. بس بھی کرے اللہ تعالیٰ، کتنا آزمائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کو زندگی بھر آزماتا رہا، زندگی بھر، اور ایسا آزمایا جیسا کسی رسول کو نہیں آزمایا. ہاں تمام رسول سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں، but not to the extent what Ibrahim علیہ السلام has faced. It was completely different. کیا کسی رسول کو آگ میں پھینکا گیا؟ نہیں. کیا کسی رسول کو یہ کہا گیا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں؟ نہیں. کیا کسی رسول نے بت توڑے؟ نہیں. حالانکہ شرک سارے نبیوں نے اپنی امت میں فیس کیا، اینڈ اٹ واز دا چیلنج آف آلموسٹ ایوری نبی. ہر نبی کے فالوورز میں شرک تھا، بت تھے، آئیڈلز تھے، پیگن کلچر تھا. پر آپ کہیں قصص الانبیاء میں نہیں پڑھتے کہ فلاں نبی نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت توڑے. کہیں بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور ابتلا کی حد تک آزمایا گیا، سخت آزمایا گیا. کسی نبی کو کہا کہ جاؤ اپنا نیو بورن ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ، جاؤ اپنی بیوی ویرانے میں چھوڑ کر آ جاؤ، اور وہ بیوی جو نیک بیوی ہے، مسلمان بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے. نافرمان بیویوں کی بات نہیں ہے جن کے اوپر سزائیں آئیں اور وہ قوم کے ساتھ تباہ کر دی گئی. نو، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیک زوجہ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیو بورن. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا. جب ہم کہتے ہیں ابتلائے ابراہیم واز انارمس، واز انٹینس، تو حقیقت ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سخت وقت کاٹا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی قوم والوں نے آگ جلا دی، اور کہا جاتا ہے، نیریشنز میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا سا روم ہو، کمرہ، اور آپ اس میں لکڑیاں دہکا دیں اور وہ پورا روم بلیزنگ فائر بن جائے. بلیزنگ فائر. اس آگ کو تیار کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. قصور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، توحید پر عمل کر رہے تھے، اور توحید پر لوگوں کو ایڈوائز کر رہے تھے. بس یہ قصور تھا ان کا. ان کے بت توڑ دیے تھے جسٹ ٹو گیو دیم لاجک. ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے سامنے کھڑے ہیں، توحید پرست ہیں، اپنے وقت کے مسلمان ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں آ کے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بچا لے اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ چاہیں تو میں آپ کو بچا لوں.
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. سامنے موت نظر آ رہی ہو نا، تو انسان ہر کمزور سے کمزور سہارا بھی پکڑ لیتا ہے. ہمارے ہاں تو اردو بولنے والوں میں ایک بڑا ریڈیکولس سا محاورہ بھی مشہور ہے، آپ کو بھی یاد آ جائے گا میں بولوں گی تو. اردو بولنے والے کہتے ہیں مشکل میں تو جی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے. اٹس دا لویسٹ لیول آف کریکٹر جو اس محاورے میں ڈپکٹ کر رہے ہیں. کسی کو موت آ رہی ہو، سامنے موت کھڑی ہو، تو انسان کمزور سہارا کو بھی غنیمت جانتا ہے. یہاں تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو ہیلپ چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ نو تھینک یو، آئی ہیو مائی رب ود می. ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں بہت کوالٹیز تھیں. ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے. ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بن گئے تھے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا. کیوں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سخت آزمائے گئے تھے، اللہ نے حکم دیا لگا دو چھلانگ ابراہیم، اور ابراہیم نے چھلانگ لگا دی آگ میں. کیا چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر باغ دکھایا تھا؟ نہیں، نہیں دکھایا تھا. ان لائک موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اپنی قوم کو لے کر چلو اس ڈائریکشن میں، جسٹ موو فرام مصر. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے until he reached at the place جہاں سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تو نہیں تھا کہ راستہ بنے گا، بٹ اللہ آرڈرڈ ہم موسیٰ عصا مارو. موسیٰ نے عصا مارا اور ان کی دا پوائنٹ، ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں راستہ بن گیا. پانی پہاڑ کی طرح دونوں ڈائریکشنز میں کھڑا ہو گیا. ناٹ جسٹ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بنی اسرائیل نے سمندر میں راستہ بنتا ہوا دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے راستہ دیکھا تھا، پھر چلے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، ان کو باغ نہیں دکھایا گیا تھا. سو ان کا توکل واز اسکائی ہائی، ان کا ایمان واز اسکائی ہائی، ان کی آزمائشیں واز ساری آزمائشیں they were intense. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جائیں اپنے نیو بورن کو اور بیوی کو گرانے میں چھوڑ کر آ جائیں. وہاں تو زمزم اس وقت نہیں تھا. when he left them there، اس وقت وہاں زمزم نہیں تھا، وہ تو چھوڑ کر آ گئے تھے. ہاں دل بوجھل تھا، اداس تھے، بٹ زبان چپ تھی. the same manifestation جو ہم نے دیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے اور آپ روتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ ہے، مگر ہم زبان سے ایسا کچھ نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. The same feelings you can exactly paste on ابراہیم علیہ السلام. ہمیں کیا لگتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ روبوٹ تھے؟ نعوذ باللہ. کوئی فیلنگس نہیں تھی، جذبات نہیں تھے. 80+ ایج پر جا کر اللہ اولاد دیتا ہے اور اب اللہ حکم دے رہا ہے جاؤ جا کے نیو بورن چھوڑ کر آؤ ویرانے کے اندر، جانور کھا جائیں، بھوک سے مر جائے، بیوی کو بھی چھوڑ کر آؤ ساتھ میں، وہ کیسے زندہ رہے گی؟ بٹ he succeeded, and he succeeded with the flourishing marks. ابراہیم تھے وہ. یہ دن آتے ہیں نا جب ذوالحجہ کے، تو یہ ہمارے ٹوٹے پوٹے ایمان کو تھوڑا سا نور کا اگنیشن دینے آتے ہیں.
ارے ایسے ماڈلس، رول ماڈل سامنے کریں گے تبھی تو تھوڑا بہت آج ٹوٹی پوٹی نیکیوں میں آگے بڑھیں گے. اپنے جیسے کمزور انسانوں کو رول ماڈل بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا ہمارا جو ہو رہا ہے. اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی نیکیاں، اپنی مرضی کا معاملہ، ان کو رول ماڈل بنائیں جنہوں نے بڑے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، جن کے عمل کے بار بہت ریزڈ تھے. اللہ نے حکم دیا بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر آؤ، اب کوئی زمزم نہیں تھا، بس اللہ توکل چھوڑ کر آ گئے. وے ٹو چیلنجنگ، وے ٹو چیلنجنگ. اور یہ چیلنج کو ایکسپٹ کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو مضبوط کرنا، دس واز دا کوالٹی آف ابراہیم علیہ السلام. جبھی وہ امت تھے، جبھی وہ خلیل تھے، جبھی ان کے اندر انرجی تھی اللہ کی بات ماننے کی. کنیکٹڈ ود یور لائف ٹوڈے. آزمائشیں آتی ہیں، زندگی مشکل ہوتی ہے، لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہمیں لوگ ستاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پورے علاقے نے، گھر نے، ماں باپ نے، سب نے چھوڑ دیا تھا. سب نے لٹرلی اپنے گھر سے باہر نکالا، اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اپنے پورے نیشن سے ان کو ڈیٹیچ کر دیا. تو ہمیں ان کی پرسنالٹی کیسی نظر آتی ہے؟ بروکن پرسنالٹی؟ ناٹ ایٹ آل. وہ تو رول ماڈل ہیں، ابو الانبیاء، انبیاء کے رول ماڈل ہیں. ہمیں آج زندگی میں ایک ٹھوکر لگتی ہے، ایک پرابلمٹک رشتہ ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں وی آر کمپلیٹلی بروکن، وی ڈونٹ ہیو دا کریج، آئی ایم ٹوٹلی ڈرینڈ. یہ ہمارا حال ہے. یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہمیں تھوڑا سا انٹرنلی مضبوط بھی تو کر رہا ہے. اٹھائیں سبق ابراہیم علیہ السلام سے. ہاں لوگ ستاتے ہیں اور لوگ ستائیں گے. لوگوں کو ہماری قدر نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قدر نہیں کی تھی انہوں نے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کی قدر نہیں کی. سوچیں کیا لاجک ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں، کیا کانٹمپلیشن ہوگی، کیا ریشنل ہوگا، کیا کنوکشن ہوگا. ہم اپنے جیسے عام انسانوں کو ذرا علم، عمل، باعمل ہوتے ہوئے اور ایمان کے کنوکشن کے ساتھ اچھی طرح بولتے ہوئے سنتے ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں. امیجیٹلی ہم امپریس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں واو، اس انسان کی بات دل کو لگتی ہے، واو اس انسان کی بات کو سن کر عمل کرنے کا دل کرتا ہے. ہمارے جیسے عام انسان سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں، کانورسیشن میں، دلائل میں کیا کنوکشن ہوگا. مگر ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، اس کنوکشن سے فائدہ نہیں اٹھایا، محروم رہ گئے. تو ہم ان کو رول ماڈل بنائیں. دیکھ لیں ان کو کتنا سخت آزمایا گیا، مگر انہوں نے اپنی شخصیت میں چڑچڑا پن نہیں آنے دیا. میرا آج کا بیسک لیسن with the vision of ابتلاء ابراہیم. If you really want to start your qalbi hajj, just leave the grudges out from your heart, because beyond grudges you can find peace. دل سے وہ تمام نفرتیں نکال کے پھینکنے کی کوشش کریں. کوشش تو کریں. آپ کا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کو غصہ تھا اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، اپنے علاقے پر، اپنے اماں ابا پر، بیکاز انہوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا؟ نو. کیا کہا تھا انہوں نے اپنے ابا سے؟ کیا ابتی، او مائی سویٹ فادر، یا ابتی. ہم ماں باپ کو غصے سے ڈیل کرتے ہیں،
ہم ماں باپ کو تانا دیتے ہیں، ہم ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ماں باپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ نے ہماری تربیت نہیں کی، آپ نے ہماری حفاظت نہیں کی، آپ نے ہمیں ٹھیک سے پرووائڈ نہیں کیا، آپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا، آپ کی وجہ سے آج میں بروکن ہو گئی ہوں، آج میری پرسنالٹی ڈسٹارٹیڈ ہے، آج میں فیلئر ہوں، آج میں کارپوریٹ لیڈر میں ایک ناکام انسان ہوں. اینڈ وی پٹ آل دا بلیم آن دا شولڈر آف آور پیرنٹس. یہ سیکھا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے. ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ان کا مشرک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جلانے کو تیار، اور جلا بھی دیا اپنی طرف سے. تو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، میں اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. Look at the way he's talking to his father. آزمائشوں میں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جانے والے اپنی شخصیت کی اعلیٰ ظرفی کو ہر طرف پھیلا دیتے ہیں. ان کی شخصیت کی نرمی obvious ہو جاتی ہے. ہماری طرح نہیں. مشکلات ہمیں چڑچڑا بنا رہی ہیں اور ہم اپنی مشکلات کا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں بیکاز آئی ہیو اے ویری رف لائف. Who can possibly have the rough life like Ibrahim alayhi salam? No one. No one can have this kind of a rough life. اگر ابراہیم علیہ السلام روڈ نہیں ہوئے، اگر ابراہیم علیہ السلام بروکن نہیں تھے، اگر ابراہیم علیہ السلام ڈپریشن میں نہیں گئے، اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیفیٹڈ پرسنالٹی نہیں بنایا، no one has the right to be a defeated person. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، آئیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں. کسی ایک انسان کو دل سے معاف کرنے کی کوشش کریں جس نے آپ کو ہرٹ کیا، بائی فالوئنگ دا سنت آف ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اپنے ابا کو معاف کر دیا تھا جب بھی کہا تھا میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. کسی ایک انسان کو آج ہم نے کہا ہے نا، پہلے عشرے کی نیکیاں اللہ کو ذوالحجہ کے مہینے کی سب سے زیادہ محبوب ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے کسی انسان کو معاف کر دینا. Think about a person who actually hurt you a lot. And just for the sake of your Rabb, just to follow Ibrahim alayhi salam, بولیں اللہ سے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے میں نے اس انسان کو معاف کر دیا. ہاں، آپ جیسے یہ جملہ بولیں گی آپ کے ذہن میں اس انسان کے پہنچائے ہوئے زخم ویزیبل ہو جائیں گے، پرومیننٹ ہو جائیں گے. اٹس اوکے. ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے والد کو یاد کرتے ہوں گے ان کو وہ ٹراما ہوگا اتنا کہ ان کو وہ آگ یاد آتی ہوگی، لیکن ان کے ٹراما نے ان کو کنزیوم نہیں کیا. انبیاء کو انسان سمجھا کریں، جذبات والا انسان سمجھا کریں. وہ بھی ہرٹ ہوتے تھے، ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی ذہنی کوفت کا شکار ہوتے تھے، ان کو بھی غصہ آتا تھا، ان کے لیے بھی چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا تھا. بٹ یہ سارے فیکٹرز ان کو کنزیوم نہیں کرتے تھے بیکاز وہ ہر کیفیت اور ہر جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اللہ کی مدد کا معاملہ اٹیچ کر دیا کرتے تھے. سو زندگی ابراہیم علیہ السلام کی واز ناٹ ایزی. ابتلا علل ابتلا تھی، آزمائش اپون آزمائش تھی، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ٹوٹل توکل کرتے تھے، بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے. تو پھر کیسے ہو سکتا تھا اتنی محنت اور قربانیوں والی زندگی کے بعد اللہ ایسے انسان کو خلیل نہ بناتا تو کیا بناتا؟
خلیل اللہ کا ٹائٹل ان کو اس لیے ملا تھا، قرآن نے ان کی تعریف اس لیے کی ہے، کانا امتن، بیکاز وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے ہمت دے، آج میں کسی انسان کو معاف کر دوں جس نے مجھے توڑا، جس نے مجھے ہرٹ کیا، جس نے میرا حق کھا لیا، جس نے میری ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھا، جس نے میرے جذبات کا بھی خیال نہیں رکھا، شاید جس نے مجھے بدنام کر دیا، شاید وہ جو کبھی بھی اس مقام پر میرے لیے نہ تھا کہ میرا دل توڑے گا، پھر بھی اس نے میرا دل توڑ دیا۔ Whoever have actually hurt you, ask Allah to give you courage to forgive that person۔ اور جب زندگی میں آزمائشیں آئیں، یاد کر لیجیے گا ہم سے زیادہ کسی انسان پر آزمائشیں آئی ہیں، اور اس انسان کی آزمائشوں نے اس کی کمر نہیں توڑی، اس انسان کی آزمائشوں نے اس کو اللہ سے دور نہیں کیا، اس انسان کی آزمائشوں نے اس کو ایک چڑچڑا اور بٹر انسان نہیں بنایا، بلکہ وہ انسان دوست انسان رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا کنوکشن، ابراہیم علیہ السلام والی اطاعت، ابراہیم علیہ السلام جیسا اسلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسی یقین کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا یہ قلبی حج کا سفر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں کسی انسان کو آج معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے، اللہ مسلمان امت کو معاف کر دے، اللہ تمام مرحومین کو معاف کر دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ آپ کو یہ دن بہت محبوب ہے، ہم نے یہ لمحے، یہ سیکنڈز، یہ منٹس صرف آپ کی رضا میں یہاں لگائے ہیں۔ اللہ اس چھوٹی سی معمولی سی بہت چھوٹی سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، سونا جاگنا، گھر کے کام کرنا، گھر والوں کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا اور کسی کی خدمت کرنا سب قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری گردنوں کو، ہماری اولاد کی گردنوں کو، مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں میں اتفاق دے دے، اللہ مسلمانوں کے اختلاف کو ادبی اختلاف کے طور پر رکھ، یعنی اختلاف رکھیں لیکن ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹیں، ایک دوسرے کی جان اور مال کے دشمن نہ بن جائیں۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی اپنے لشکروں سے مدد فرما۔ اللہ ہمارے اخلاق رسول بنا دے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اللہ ہمیں اپنے سے جوڑ کر رکھیے گا، اللہ ہمیں اپنے سے کبھی دور نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم جو فیصلے کریں اس میں برکت ڈال دے، اللہ ہم جو زندگی میں خیر کے ارادے کریں اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ ہمارا علم حاصل کرنا قبول فرما لے، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے اس قلبی حج کو قبول فرما لے، اللہ اگلے سال ہم سب کو حج پر بلا لے، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا عمرہ اور طواف کروا۔ اللہ جن لوگوں نے حج نہیں کیے اللہ ان سے ان کے فرض پورے کروا دے، اللہ ہمارے رزق کو حلال کر دے،
طیب کر دے، بابرکت کر دے، سکون دینے والا کر دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما۔ اللہ جو لوگ آپ کے گھر پہنچ رہے ہیں اور پہنچ گئے ہیں، اللہ ان کو عافیت میں رکھنا، اللہ ان کو حج مبرور عطا کرنا، اللہ ان کی عبادتیں اور دعائیں قبول فرمانا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کسی بھی پریشانی میں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمارے لیے ذہن کی تمام شکوک و شبہات کی نوٹس کو کھول دے، آگے بڑھ کر اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سے یہ محنتیں قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔